آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز. میں ہوں آپ کا میزبان افتخار صوفی. ناظرین کرام، آج جس شخصیت سے ہم آپ کو روبرو کروانے جا رہے ہیں، جو ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں، سابقہ ایم ایل سی اور یہ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں پونچھ کانسٹیٹوینسی کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہماری ضلع پونچھ کی اگر بات کریں، ایک نامور شخصیت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے موجود ہے. جہانگیر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی مدعوں پہ بات چیت ہوگی. سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. میرے پاس قیمتی وقت تو ہے نہیں، بقیتی ہے. آج کل کا جو ہے سب سے زیادہ مشکل ہے کہ کسی کو وقت دینا. یہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے سمجھا کہ میں بھی آپ کے اس چینل کے ذریعے لوگوں تک کوئی بات پہنچا سکوں. میر صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، پہلے ڈیلیمیٹیشن، پھر الیکشنز اور اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی، میرے دیکھنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی، تو اس میں جو شروعات جو ہے وہ ایکس چیف منسٹر جناب غلام نبی آزاد صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو بتا دیا تھا کہ پہلے اسٹیٹ ملے، پھر ڈیلیمیٹیشن اور پھر الیکشن ہو جائے. اس میں کوئی نہیں ہے. تو آج بھی ہم اسی اسٹینڈ پہ ہوں. ابھی بھی آزاد صاحب کا پوری اسٹیٹ کا دورہ تھا، وہ لوگوں کی رائے لینا چاہتے تھے. ہر ڈسٹرکٹ میں گئے، ہر کانسٹیٹوینسی میں تقریباً گئے. تو ان کا یہی تھا کہ جو فائدہ تب بھی ہوگا، اتنی اسٹیٹ تھی تو اب جو ہے اگر اسٹیٹ نہیں ہوگی یو ٹی میں الیکشن کرانا، پھر اس لوگوں کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے نا اسٹیٹ نہ ہونا اور پھر یو ٹی میں الیکشن کرانا ناانصافی ہوگی. تو اس میں ابھی بھی وہ بات چل رہی ہے. ڈیلیمیٹیشن تو تقریباً میرے خیال میں جو اس کا پروسیس تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. تو کب اس کو اناؤنس کریں گے یا کیا ہے، وہ شاید گورنمنٹ کا کی کیا پالیسی ہے. لیکن لوگوں کی زیادہ ڈیمانڈ یہی ہے کہ پہلے اسٹیٹ ملے تو پھر جو ہے جا کے الیکشن ہو. اور الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. اس میں الیکشن میں ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں گے پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ جو ڈی ڈی سی بی ڈی سی جو ہے نا یہ بنے ہیں، وہ پنچایت سرپنچ بنے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے پاس اتنے فل پاور نہیں ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ اس کے ساتھ لوگوں کو انصاف دے سکے. تو الیکشن کا یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم لوگ کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان تک لوگ پہنچ سکتے ہیں آسانی سے. بیوروکریٹ جتنا بھی اچھا کام کرنے والا ہو، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، وہاں تک لوگ نہیں پہنچ پاتے. تو اس لیے سب لوگوں کی مل ملا کے یہی ہے کہ الیکشن بھی ہوں، جلدی ہوں. اور یہ ہے کہ جو اس کا عام جو مقصد ہے جو اسٹیٹ کا تھا، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور ہوم منسٹر نے بھی ان کو ایشور کیا تھا کہ یہ اسٹیٹ اور واپس ملے گا. لیکن بیچ میں یہ جو بات آ گئی کہ پہلے الیکشن ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ سارے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں کہ پہلے جو ہے اسٹیٹ ملے. میر صاحب، آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، آپ اپوزیشن میں ہیں. جمہوریت میں اپوزیشن کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. جب 370 اور 35A کو جموں کشمیر سے ایبروگیٹ کیا گیا، اسے ہٹایا گیا، تو اس وقت بھاجپا نے 3 باتیں بولی تھی. انہوں نے 3 نعرے یہاں پہ لگائے تھے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل جموں کشمیر، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کرپشن فری ہوگا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر جو ہے کرائم فری ہوگا. امیر صاحب، میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، جہاں تک کرپشن کا سوال ہے، آج بھی ایک غریب شخص کو پی ایم اے وائی لینے کے لیے 5,000 اور 10,000 پہلی قسط کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. اس کے بعد میر صاحب اگر ہم بات کریں ایف بی ایم اسکیم کو لے کے، جس میں بھاجپا کے دوارا کہا گیا تھا کہ لوگ جو غریب عوام ہے وہ شوچالے بنائیں گے، اور ایف بی ایم کے لیے بھی آج 12,000 روپے لینے کے لیے ایک غریب شخص کو 12,000 لینے کے لیے 2,000 3,000 رشوت دینی پڑ رہی ہے. تو کہاں کرپشن فری ہے؟ اور ساتھ میں جتنے بھی کام ہوئے اور سب کام جو ہے کاغذوں پہ ہو رہے ہیں، زمینی سطح پہ کسی بھی فنڈ کی کوئی صحیح امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، کرپشن فری کی جو بات ہے، ابھی تو ہم جو ہے نا ایکس لیجسلیچر ہے، میں ایکس ڈپٹی چیئرمین ہوں، شاید پتہ نہیں آپ کو اس کا پتہ
تھا یا نہیں. تو ابھی نہیں ہے. ابھی تو وہ ایک ایکس لگا کے ہم بات کرتے ہیں. ابھی بھی جو گورنر یہاں رہ کے گئے ستیہ پال ملک ابھی بھی اسٹیٹ میں ہیں. آپ دیکھیں وہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں. تو انہوں نے یہ آپ نے سنا ہی ہوگا, انہوں نے کہا کہ انڈیا کی سب سے کرپٹ اسٹیٹ جو ہے نا وہ جموں کشمیر ہے. تو وہ بھی بی جے پی کا ایک حصہ ہے. تو انہوں نے اگر یہ بات کی تو پھر ہمیں اس میں ڈسکس کرنے کی بغیر زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری بات پہ اگر یقین کریں یا نہ کریں, لیکن اس ستیہ پال ملک کی بات پہ تو یقین کرنا چاہیے. اور اس کو جس دن یہ کرپشن فری اسٹیٹ ہوگی یہاں کی حالات ہی بدل جائے گی, یہاں کے کا ماحول ہی کچھ اور ہوگا. لیکن یہ کہ یہاں پر جو بھی پیسہ آتا ہے, جو بھی اسکیمیں آتی ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہو, اتنا تو میں ڈیپ میں نہیں گیا یا میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں اس سسٹم کو جانتا ہوں کہ کرپشن کے بغیر یہاں کام نہیں ہوتا, اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. میر صاحب آپ کانگریس سے وابستہ ہیں, آپ کانگریس کے سینئر لیڈر بھی ہیں اس وقت. یہ جو ایک اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں کہ کانگریس کے جو 2 پارٹس ہو گئے ہیں, کوئی کہتا ہے آزاد صاحب نہیں چلے گا میر صاحب چلے گا, کوئی کہتا ہے نہیں میر صاحب نہیں چلے گا آزاد صاحب چلے گا. تو کانگریس کی یہ کیا مطلب, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نہیں, کون کہاں 2 پارٹ کس طرح آپ نے دیکھا؟ یہ سر 2 پارٹس ہو رہے ہیں, کیسے ہر جگہ اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. اسٹیٹمنٹس پہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں. ابھی بھی جو آزاد صاحب, جیسے دیکھیں آزاد صاحب کا پونچھ میں دورہ ہوا, اور یہاں پہ جو ہمارے چودھری عبد الغنی صاحب تھے انڈین نیشنل کانگریس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پہنچے, وہ تو وہاں جلسے میں کہیں دکھے نہیں. جلسے میں ان کے نہ دکھنے سے تھوڑا یہ کہ کوئی جو ڈفرینسز ہے, وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی مطلب میر صاحب کی پارٹی ہے. میر صاحب کی پارٹی اگر ہے تو ابھی اجلاس صاحب نے رجوری میں جلسہ کیا تو وہاں سارے جو ہے نا میر صاحب کے پوسٹر لگے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ کے لگے ہوئے تھے. تو پھر اجلاس صاحب کو کہنا چاہیے تھا نا ان کے پوسٹر ہٹا دیں. تو یہاں بھی اجلاس صاحب کے لگے ہوئے تھے, تو میر صاحب کی پارٹی کو کہنا چاہیے تھا ہٹا دیں. یہ سسٹم ہے. ہم اپنی جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں 2 پارٹ تب ہوں گے جب اجلاس صاحب پارٹی کو چھوڑ دیں گے یا کانگریس ان کو پارٹی سے نکال دے گی. ایسی تو انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی نہیں میرے سامنے. تو کسی کے جلسے میں آنے سے یا نہ آنے سے 2 پارٹ نہیں ہوتے. اپنی بھی کسی کی مجبوری ہوگی, پہلے پوچھنا تھا کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی کسی سے نہیں. لیکن میں بتاؤں کہ جو کانگریسی ہے, جو کانگریس مائنڈ والا آدمی, جو ایم ایل اے اور ایم ایل سی کا دعوے دار کے علاوہ جو کانگریس کی نیتی سے لوگ جڑے ہوئے, جیسے میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ایک بار موقع ملا, کافی دیر پہلے ملنا چاہیے تھا. کانگریس کی بیسک جو ہے نا آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ادھر ادھر ہوگا. وہ کانگریس کی جو ڈیپتھ ہے, جو کانگریس جو گاندھی وادیاں ہیں, وہ جو جانتے ہیں کہ اس کانگریس نے کیا کام کیے ہیں, کس طرح آزادی میں کیا ہے, وہ کانگریس ہی رہے گا. وہ جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے ادھر ادھر میرے خیال میں کوئی جان کر بھی نہیں دیکھے. میر صاحب ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں ہر فنڈ میں پیسہ آیا ہے, 30 ایف کی بات کریں, بی اے ڈی پی کی بات کریں, سی ڈی پلان کی بات کریں, اب تو ٹینڈرنگ سسٹم ہو چکا ہے, لیکن ٹینڈرنگ سے پہلے جب اس کی اتھارٹی کو ورک آرڈر کو, اور میرے ساتھ میکسیمم کام جو ہے کاغذوں پہ ہوئے ہیں, منڈی میں لور میں کاغذوں پہ کام ہوئے ہیں, لیکن زمینی سطح کی خبر کچھ اور ہے, کاغذوں کی کہانی کچھ اور ہے. یہ کاغذوں میں کام کی جیسے آپ ہائی لائٹ کوئی ایسا اسپیسیفک کوئی ہو تو آپ کو تو ابھی بڑی زبردست یہاں پہ اینٹی کرپشن ہے. گریونسز جو ہے نا یہاں انہوں نے بھی سیل کھول کے رکھے ہیں, اس میں ایک ضرور آپ کو کرنی چاہیے, کمپلین کرنی چاہیے. یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہو وہ پھر بعد میں انکار نہ ہو جائے کہ میں جذبات پہ آ کے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. تو اس قسم کی اگر کوئی بات ہے تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن آپ ابھی بڑے اچھے صحافی ہیں, یہ تو بڑا اچھا ایک پیشہ ہے. اس میں ابھی آپ عمر میں تھوڑے سے کم ہیں, تو اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے اتنی ترقی ہو گئی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اتنی کرپٹ اسٹیٹ ہونے کے ناطے کرپشن جیسے آپ کہتے ہیں پھر بھی ترقی ہو رہی. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سڑکیں ہوں گی, اس قسم کے مکان ہوں گے. یہ کوئی ایک اعتبار سے تو اچھا سائن ہے کہ گاندھی نے کہا تھا کہ گاؤں کو ڈیولپ کرو, گاؤں میں ڈسپنسریاں ہوں گی, گاؤں میں سکولز ہوں گے, گاؤں میں سہولت ہوگی, گاؤں میں بجلی ہوگی. تو یہ پھر لوگ شہروں کی طرف بھاگیں گے نہیں, پولوشن نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیں شہر کی زندگی کا کچھ نہیں. آپ پانی جو آپ دیکھو کتنا گندا پانی آپ پی رہے ہیں, پولوشن کتنی ہے,
مطلب اور کتنی پریشانی ہے، لیکن گاؤں کی آپ بھی جو زندگی دیکھیں، جو شہر میں سہولت تھی وہ گاؤں جس گاؤں میں ہے وہ آدمی یہاں شہر میں آنا نہیں چاہتے. شہر جو ہے نا اتنا پلانڈ شہر تھا اس وقت کے ارادے کی. آپ دیکھیں کہ یہ پنتا ملا یا کھوڑی ناڑ یا یہ جو پرانا شہر ہے، کھلی کھلی سڑکیں تھی، زمینیں جگہ تھی. اس ملیٹنسی کی وجہ سے اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول وغیرہ یہاں سے لوگ آئے اور اس پہ بڑا کراؤڈ ہو گیا. تو اس میں ترقی ہوئی ہے، ترقی اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی ہے، لیکن اور ترقی ہونی. لیکن جو ترقی رکی ہوئی ترقی ہے، جو کرپشن کی وجہ سے رکی ہے، ورک کلچر نہیں اس کی وجہ سے رکی ہے، اگر اس قسم کا آپ ہائی لائٹ کرتے رہو گے تو میرے حساب سے کسی نہ کسی کی سمجھ میں تو بات آئے گی. یہ درست کام کہتے ہیں، کئی جگہ میں نے دیکھا 10-11 سال سڑک ہے نہیں بن پائی. یہ سڑک ہے، وہاں میں بھی رہتا ہوں اس گاؤں میں، تو 11 سال کبھی روڑے بچھا دیتے، کبھی آدھا کلو میٹر کر دیتے ہیں، وہ پیسے نکال کے لے جاتے ہیں. کوئی سیریس نہیں، وہ سیریسنیس نہیں ہے. جیسے یہاں یونیورسٹی تھی، وہ وہاں کی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اور بھی جو کام یہ آپ دیکھیں، یہ جو سیکٹریٹ کا کام تھا، اتنا جو ہے نا ابھی بھی اتنے سال ہو گئے، کیونکہ جو ہی آگے بڑھتا جائے گا، ڈیلے ہوگا، تو اس میں جو نا پرائز بھی بڑھے گی، ریٹس بھی بڑھتے جائیں گے. تو جو 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ 10 کروڑ پر جا کے پہنچے گا. تو یہ بھی تو ناانصافی کی بات ہے. اس لیے یہ چاہیے کہ ترقی جو ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، بڑی ترقی ہوئی ہے. لوگوں کے مکان دیکھیں، لوگوں کے پاس گاڑیاں دیکھیں، لوگوں کی سہولت دیکھیں. جو کہ پہلے ٹف لوگ ہوتے تھے اب بڑے ایزی ہو گئے. میر صاحب، میرا ماننا ہے، جو عوام کا ماننا ہے، جو عوام کا کہنا ہے کہ جب تک فنڈز جو ہے زمینی سطح پہ نہیں لگیں گے، ان کی صحیح امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو ترقی کیسے ہوگی. اگر ہم منڈی کی بات کریں، سالجی کی بات کریں، لورن کی بات کریں، وہ ایک ٹورزم ایریا ہے. ٹورزم کے حوالے سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ اگر تھوڑا ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو وہاں پہ روزگار ملے گا. لیکن ٹورزم آپ کا کیا مقصد ہے؟ ٹورزم کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ جو مطلب آپ دیکھیں گے سلطان پتھری ہو گئی، اس کے بعد کیا سلطان پتھری میں مطلب اس کو ڈیولپ کیا جائے، کیا ڈیولپ کی، اس کو مطلب ڈیولپ کیا جائے. ڈیولپ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیے، عوام کا کہنا ہے کہ وہاں پہ عوام کو بات چھوڑے، عوام کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں عوام کی کو نہیں پتا ہوتا. جنرل ٹورزم وہاں جائے گا. ٹورزم ایک تو بڑا خوبصورت ایریا ہو، رہنے کی جگہ ہو، سڑک ہو، بجلی ہو، ٹورسٹ وہاں جائے گا. ٹورسٹ ہٹ بنے گے وہاں پہ. وہی نا، ٹورسٹ ہٹ تبھی بنے. اس میں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ٹریکنگ کا ہو، راک کلائمبنگ ہو، جس میں گھوڑے جائیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گی. یہ ٹورزم ہوتا ہے. یہ تو لورن بھی مطلب کسی لورن کو منی کشمیر یا اس سے نہیں ہے. لورن میں ایک فال ہے نندی چوڑ کے نام سے، وہ ایشیا کا کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے اس پہ ڈاکومنٹری بھی بنی ہے. یہاں اسپیشل کمشنر تھے فلوریا صاحب، انہوں نے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی، بڑی اچھی ہے، جو نا یہاں پہ لیکس کے بارے میں، جو 7 لیکس. لیکن ان 7 لیکس میں پہنچنے تک یہ ہے، یہاں پہ وہ ڈیر ایک نام سے ایک گراؤنڈ ہے، بہت بڑا گراؤنڈ، جہاں پہ گالف کورس بن سکتا ہے، جو نا ٹورسٹ وہاں سے آئے. اور یہ ہے کہ گلیڈر جو ہے نا وہ جو ٹریکنگ، راک کلائمبنگ، یہ اس قسم کی جو یہ باتیں کرے تب ٹورسٹ ہوتا ہے. ٹورسٹ یہ نہیں کہ وہ آئے گا جانے دیکھے گا. ابھی بھی لوگوں کو یہ آپ کا بڑا کہنا درست ہے کہ لوگوں میں اتنا شوق ہے جو لوگ اس کرونا کی وجہ سے اتنے میں نے دیکھا. وہاں میں لوٹنے میں کبھی پہلے اس ایریے میں نہیں گیا جہاں پہ نئی سڑک جو کشمیر میں جا رہی ہے، اس کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے جو نا وہاں وہ گراؤنڈ جیسے ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں. اور ابھی بھی یہاں سے جو نا سنڈے کو یہ لوگوں میں کشمیر کی طرح یہ بن گیا ہے کہ جائیں گے وہاں پر جا کے اپنا کھانا شانا بنا کے لے جاتے ہیں یا وہاں ہٹ لو. ابھی بھی آپ دیکھیں گے جالیہ میں ایک بنا ہے، نوری چھم میں ایک ٹورزم کا یہ بنا ہے. اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ خود وہاں جائیں اور خود جا کے وہ دیکھیں کہ یہاں کیا فیسلٹی ہے اور کس چیز کی کمی ہے، تب جا کے یہ ہوگا. میر صاحب، آپ
ایم ایل سی بھی رہ چکے ہیں، سابقہ ایم ایل سی، اس کے بعد آپ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں. آپ نے دور اقتدار میں آپ نے کون کون سے کام کیے؟ یہ بڑی پرانی بات ہے، اس کے بعد تو نہیں ہے کہ میرے ٹائم میں تو یہ سڑکیں نہیں تھی. تو میرے ٹائم میں جب میں ایم ایل اے بنا، میں نے سڑکوں کا یہ سلسلہ بنوایا. یہ اور بات ہے کہ میں نے وہ اتنا نہیں تھا کہ میں نے سوچا کہ ایم ایل اے ہوں، لوگوں کا کی خدمت کرنے والا ہوں، خادم ہوں. تو وہ جو نا جو پلیٹس وغیرہ میں نے لگوائی. 132 kV بجلی نہیں تھی میرے ٹائم میں، آئی جب ہزار صاحب سے. تو سڑکیں بھی پہلی ایک سڑک تھی جو لورن جو نا یہ 2.5 کٹھے والی تھی. وزال صاحب کشمیر وہاں لورن میں ہم نے پبلک کمیٹی کی، چیف منسٹر تھے. تو پھر میں نے وہاں پر بتایا کہ یہ سڑک ہے، اٹھےدار باغ گیا تو اس کو جو کروایا. تو مطلب بڑے لوگوں کے جو سسٹم ہے اس میں جو ہے وہاں ان کو بتایا کہ یہ اس کو برف بڑی پڑ گئی، یہ دیکھو راستے نہیں ہے، لور جو نا لوگ گھاٹ پہ نہیں جا سکتے. آزاد صاحب نے ان لوگوں کو گھاٹ پہ جانے کے لیے جو راستہ بنا اس کی پیمنٹ بھی کی. یہ کوئی بڑی بڑی کام کون تھی اس وقت؟ تو یہ سڑکیں نہیں تھی. آرمی جو ہے نا فینسنگ جہاں ہے اس سے آگے جانے نہیں دیتی. تو میں نے پھر انڈائریکٹلی ان کو میسج بھیجا کہ آرمی بھی چاہتی ہے اسکول لگے، ڈسپنسری ہوں، لوگ پڑھیں، اور آپ کا امنیشن وغیرہ بھی پکٹوں پر پہنچے. اب وہ وقت نہیں گیا کہ لوگ اس وقت والنٹریلی یا جس طریقے سے آپ بغیر شامل ہو جاتے تھے، اب وہ نہیں ہے. سڑکیں ہوگی تو تب سے جو ہے یہ سڑکیں یہ بنے. میرے ٹائم میں میں چاہتا تھا کہ یہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو ہے یہ یہاں کا جو پرانا تھا وہ بنے. تو اس میں بھی ایک پارٹی آئی تھی، پارٹنر تھے، وہ دیکھا، پھر اس میں بھی انہوں نے ان سے کرپشن مانگی کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو بڑی باتیں جو بھی جس طریقے سے بھی کام ہونا تھا، مطلب یہ کالج میں یہ دیکھیں آپ، گراؤنڈ میں چاہتا تھا گراؤنڈ بنے یہاں. تو اس قسم کا کالج میں لوگ بچے کھیلیں. یہ جمنیزیم ہال میرے ٹائم میں نے اس میں بڑا انیشیٹو لے گیا، کیونکہ میں خود بھی ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری ہوں. تو یہ ایسے چھوٹے موٹے کام جتنے بھی تھے وہ کروائے. سب سینٹر بڑے بنوائے جہاں جہاں نہیں ہمیں پتا تھا سب سینٹر بننے. یہ شیپس کے جو چھوٹے چھوٹے سینٹر ہیں ان کے لیے ڈیمانڈز آئی. تو مطلب اپنے لیول پہ، کیونکہ ٹائم ہی ایم ایل اے کے ٹائم کو تھوڑا سا ٹائم ملا تھا اس میں کیا. اور یہ جب میں ایم ایل سی بنا، پھر ڈپٹی چیئرمین بن گیا. کونسل میں بھی میں نے کافی اس وقت بھی میں نے جو بھی میری سمجھ میں تھا تو میں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے وہ کام کیا. میر صاحب، اگر ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں، پونچھ کانسٹیٹوئنسی کی جو ہے میکسیمم لیڈرشپ وہ منڈی پل سے ابھر رہی ہے. ہمارے ایم ایل اے وہاں کے رہے ہیں، ہمارے ایم ایل سی وہاں کے رہے ہیں. آپ بھی سابقہ ایم ایل سی ہیں، آپ بھی ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں وہاں سے. لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں ہماری تحصیل منڈی کے اندر جہاں تک ابھی تک لوگ جو ہیں بنیادی سہولیات، روڈ کنیکٹیوٹی سے محروم ہیں. کون سی ایسی جگہ ہے جو ہم؟ میں بتاؤں گا آپ کو. آپ دیکھ کے چلیے ناگا ناڑی آپ کو پتا ہے کہاں پہ؟ ہاں بالکل، ناگا ناڑی سٹیلا آپ دیکھیے. وہ اتنے دور دراز علاقے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مطلب یہ واحد پونچھ ہے جس میں روڈ کی کنیکٹیوٹی جو ہے نا سب سے زیادہ. ابھی اگر چیف منسٹر غلام نبی آزاد نہ بنتا ڈوڈا میں، ابھی بھی جو ہے نا کئی گاؤں کے گاؤں جو ہے 6 مہینے کٹ جاتے. لیکن یہاں پر جو ترقی، جو سڑکیں رکھی، میں نے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہر گاؤں میں، ہر گھر میں آدمی چاہتا ہے سڑک لے گیا. وہ اپنے طریقے سے ٹریکٹر روڈ بھی لے گیا، اپنے طریقے سے روڈ بھی لے گئے جتنی ہیں. لیکن کچھ سڑکیں جو رکی ہوئی ہیں، جن کے پروجیکٹ بنے ہیں، جو جن کا ڈی پی آر بھی چلا گیا، وہ اس لیے بنے کہ لوگوں کے اپنی جو ہے وہ کچا تانی ہے. کوئی کہتا مجھے معاوضہ نہیں ملا، جس کا مکان نہیں آتا اس میں سڑک میں، وہ بھی کہتا ہے میرا مکان لے لو. تو یہ ہماری اپنی وجہ سے جو رکی ہیں. لیکن اس میں تو بہت سڑکیں ہیں. مطلب آپ کو اس کا ہونا چاہیے. پہلے آپ دیکھ لیں، ایک سڑک منڈی ہوتی، ایک سڑک ہوتی، ایک بس جاتی تھی. آج کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں کچی سڑکیں میں 10 بسیں نہیں جاتی؟ کوئی تو میرا خیال ہے پیدل چل کے نام ہی نہیں لیتا پیدل چلنے. مطلب یہ آپ دیکھ رہے ساکھرا سے اوپر ایک سڑک ہوتی تھی آرمی کی، مطلب اس کی کوئی 80 ڈگری کی وہ چڑھتی. آپ دیکھیں وہاں وہ سڑک کہاں پہنچ گئی. ڈوڈا میں سڑک پہنچ گئی، سنکھ میں سڑک پہنچ گئی. اس میں آپ یہ چکڑی باندھ آپ دیکھ لیجیے سڑک پہنچ گئی. یہ جو
ماڑکوٹ بڑا دور دراز ایک علاقہ ہے، اس میں بھی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ ڈسپیوٹ، وہاں سڑکیں کا تو بہت زبردست، لیکن اس کا نہیں دیکھیں، اتنے اسکول بنے، اب اسکول اتنے آپ نے بنا دیے کہ وہ جو ہے نا وہ کلب کر دیں، بچے نہیں. آپ دیکھنا چاہیے نا، ابھی تو کلب کرنے کا کیا مقصد، 6 اسکول جو ہے نا کر لیں. اس میں دیکھو کہ اسکول ٹیچر کیوں نہیں جاتے، لوکل ٹیچر ہے وہ اسکول کیوں نہیں جاتے. اس میں کسی کو نہ آج تک سزا ہوئی نہ کچھ ہے. میرا اپنا گاؤں ہے، میرے اپنے رشتے دار 2% لوگ ٹیچر اسکول جاتے ہیں. میر صاحب تعلیمی نظام کا آج بھی برا حال ہے، خاص کر کے ہمارے جو رورل ایریا آتے ہیں. نہیں وہ کس ذمہ داری کس کی ہے، پرائم منسٹر کی ہے یا چیف منسٹر؟ عوام کی ذمہ داری. وہ کہتے ہیں چھوڑو ہم نے نہیں کرنا ہے، یہ میرا رشتے دار ہے ٹیچر، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا ہے یا نہیں. اس کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. میر صاحب ایک آخری اور اہم سوال آپ سے رہے گا. ہمیں سننے میں آیا کہ جو آپ کا آبائی گاؤں ہے جہاں سے آپ ہیں، کہ وہاں تک ابھی جو ہے چیلا ڈانگری وہاں تک روڈ ابھی تک نہیں پہنچ سکتی ہے. آپ کا کہنا ہے یا آپ نے سنا ہے لوگوں سے؟ میں نے سنا ہے. غیروں سے سنا، تم نے غیروں سے کہا، تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا ہے، کچھ ہم سے سنا ہوتا. بات یہ ہے وہاں پہ 5-6 سڑکیں، ایک ٹھیکیدار نے آدھی زگ زیگ لگا کے چھوڑ دی، پیسے نکال. دوسری سڑک تھی اس کی کچھ فارسٹ کلیئرنس نہیں تھی، وہ ایک سڑک اور جا رہی تھی، وہ جو وہی ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، نیچے والوں نے روک لی. اگر یہ سڑک اوپر چلے گی تو ہماری دکانیں کہاں سے چلیں، وہ نیچے سے سڑک نہیں جانے دیتے. ابھی ایک سڑک چلی گئی جو وہاں ڈانگری میں پہنچ گئی، اس کو آگے اور جانا ہے، لیکن ان لوگوں میں نہیں ہے. جو اچھے لوگ تھے وہاں چھیرا ڈانگری میں رہنے والے بڑے ویژنری لوگ تھے، وہ شہر میں چلے آئے. وہ بس نام کے ہی ہیں، بس لیڈری یہاں سے بیٹھ کے کرتے جی سڑک نہیں گئی ہے، یہ نہیں. وہاں سڑک چلی گئی اور وہاں پر اسکول بنے، ہائی اسکول، وہاں مڈل اسکول ہے، وہی میں نے کہا اسکول نہیں جاتے. وہاں آنگن واڑی سینٹر، سب سینٹر، وہاں پہ آپ کو جتنے میرے ٹائم میں جتنی بجلی کے ٹرانسفارمر اور تاریں اتنی کہیں جگہ نہیں جتنی اس میں. میر صاحب تحصیل منڈی میں بہت ساری جگہیں ابھی تک ایسی ہیں جہاں تک جو بجلی کی تاریں ہیں وہ پیڑوں کے ساتھ بندھی ہو گئی ہیں. نہیں وہ ہوں گی، لیکن جو ابھی بھی جو اسکیمیں بن رہی ہیں، جو سینٹر کی 2-3-4 دین دیال تھی، سوبھاگیہ تھی، لیکن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ سوبھاگیہ اور دین دیال جو کلوز ہو چکی ہے. نہیں دیکھیں نا، جو ایک پروجیکٹ ہے، جو ایک دین دیال ہے، جو پروجیکٹ چالو ہو رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے. بات جو ہے پول اٹھا کے تو ایل جی تو نہیں لے جائے گا، ہمارا ان کو اس کا کام ہے کرنا. میرے سامنے پول اٹھا کے مزدوری دے کے کوئی گورنمنٹ نہیں لے جانا. جتنی غلطیاں ان کی ہیں کرپشن کی، اتنی غلطیاں ہماری بھی. دیکھو ہمیں پیمنٹ ہے، پیمنٹ کوئی ہماچل سے مزدور تو نہیں آ کے یہاں، یہ آ کے وہاں مزدوری کرتے ہیں لیکن یہاں نہیں کرتے. لیکن جتنی غلطیاں ہماری بھی ہیں پبلک یہ کوئی نہیں کہتا، کہتے لوگ ناراض ہوتے رہے. کام تو میرا ہے نا، میرا کام نہیں ہوگا. اگر میری وجہ سے خرابی ہے تو پھر آپ کو مجھے کہنا چاہیے آپ کی وجہ سے خرابی ہے، اس کو آپ درست کرو. لیکن محکمے کا کوئی ملازم وہاں جاتا نہیں ہے، لوگوں کے میٹرز چیک نہیں ہوتے ہیں، زبانی بل بنا دیتے ہیں. نہیں یہ بات درست ہے کہ کچھ غریب لوگ جو ہے نا، جو 1 بلب 2 بلب جلاتے ہیں، ان کو پر راشن کارڈ جناب ان بیچاروں پہ ٹھوستے ہیں، سمجھے نہیں. لیکن یہ ایک بات میں بتا دوں، ابھی بھی گاؤں میں آج ہر گھر میں انہوں نے بتایا وہ بائلر لگائے ہوئے. بائلر سے جو اتنی بجلی کھینچی جاتی ہے، لوگ گاؤں میں ہیٹر لگائے ہوئے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب وہ محنت والی کی لکڑی جلا کے روٹی بنائیں گے وہ نہیں ہے، جو کہ سب سے اچھی ہے. اس میں بڑا موٹیویٹ کرنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. ایک تو جو اپنے مذہب کو یہ لوگ جانتے ہیں، میکسیمم مسلم ہے اس ایریے میں، یہ وہ ان کو دین کی سمجھ نہیں کہ کیسے کرنا ہے. اگر وہ سمجھ لیں تو پھر میں بھی اگر چوری کرتا ہوں، مجھے بھی نہیں بجلی کی چوری کرنی چاہیے، مجھے بھی حلال کی کرنی چاہیے. لیکن جو یہ ملازم تنگ کرتے ہیں، یہ بالکل آپ کا کہنا درست ہے. بڑی شکایتیں آتی ہے کہ غریب آدمی وہ ڈوک میں بجلی جلاتا نہیں، وہ 800-900 روپیہ 1000 روپیہ 2000 روپیہ اس کا بل آپ کو کہاں سے دے. اس کے لیے 2000 روپیہ بہت بڑی بات ہے. چلیے میر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی نہیں میرا کوئی قیمتی ٹائم نہیں، آپ کو اس میں ضرور آنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی ڈھنگ سے
محکمے کو بھی یہ ہے کہ آپ جو میرا انٹرویو آپ کرتے ہیں یا کسی کا بھی انٹرویو کرتے ہیں، آپ نے جو ہم شکایتیں کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے کنسرن سے بھی ضرور پوچھنا چاہیے کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، اس میں کتنی صلاحیت ہے، یا اس کی یہ جو ساری باتیں یہ کیسے دور کی جائے. شکریہ آپ کا شکریہ. شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھے جہانگیر میر صاحب، عوام کی آواز کے لیے افتخار صوفی کی خاص رپورٹ پہنچ سے. دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.